الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. دوست اس دن ان کا باز آج کا دشمن ہوگا. الا المتقین سوائے متقین کے. یا عبادی اے میرے بندو لا خوف علیکم آج تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون اور تمہیں ذرہ برابر بھی پریشان ہونا نہیں پڑے گا. الذین آمنوا بآیاتنا تم ہی تو وہ لوگ تھے جو میری آیات پر ایمان رکھتے تھے. ادخلوا الجنۃ وازواجکم تم بھی جنت میں چلے جاؤ, تمہاری بیویاں بھی جنت میں چلی جائیں. تحبرون اب تمہیں ہر وقت نعمتوں سے نوازا جائے گا. انسان کی مجلس, اس کی دوستی, اس کا تعلق, اس کی یاری وفاداری, اس کا انسان کے کردار پر, اس کا انسان کی شخصیت پر, انسان کی پرسنالٹی پر کتنا اثر ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو اس اچھی کوالٹی کی وجہ سے, اچھی دوستی کی وجہ سے, اچھے تعلق کی وجہ سے, اچھی مجلس کی وجہ سے اللہ ان کو زندگی بھر کے لیے ایک بنا دیتا ہے. اور بڑے سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کچھ صحبت بری ہوتی ہے, ان کی یاریاں بری ہوتی ہیں, ان کی وفاداریاں بری ہوتی ہیں, تو آخر تک اللہ ان سے نیکی کی نعمت کو چھین لیتا ہے. اس کا بہت بڑا کردار ہے انسان کے کردار کے اوپر. فارسی زبان کی ایک مشہور کہاوت ہے, صحبت سارے برا سارے گنا, بصحبت تاریخ برا تارے گنا, کہ اچھی دوستی انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری دوستی, برا تعلق انسان کو برا بنا دیتا ہے. ہم جنس بہم جنس پرواز, کبوتر و کبوتر بھاس پرواز. ایک جو ہم جنس ہوتا ہے وہ اپنی ہی جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے. کبوتر ہمیشہ کبوتر کے ساتھ ہوتا ہے, باز ہمیشہ باز کے ساتھ ہوتا ہے. حضرات, انسان کی دوستی, اس کا تعلق اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ اپنے قرآن میں جو میں نے آج تلاوت کی ہے, اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, بڑے بڑے دوست دنیا کے اندر مر پٹنے کی قسمت کھانے والے کا عدوًا, قرآن کہتا ہے یہ دشمن ہوں گے. الا المتقین, کل قیامت کو اللہ کے دربار میں ہے اگر کوئی چیز فائدہ دے تو اچھے لوگوں کا تعلق فائدہ دے. حضرات, آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے, امریکہ یورپ کی بات اب سامنے لگا. ایک بندہ پاکستان کی علیٹ فیملی کے ساتھ تعلق رکھنے والا پڑھنے کے لیے یورپ چلا جاتا ہے. اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے. کہا کہ مجھے اتنا بھی پتا نہیں تھا کہ نمازوں کی رکھتے کتنی ہوتی, حالانکہ میرا باپ مسلمان تھا, میری والدہ بھی مسلمان تھی, ہمارا خاندان مسلمان, لیکن بری صحبت نے میرا اس کا ستیہ ناش کر دیا کہ میں کبھی نماز پڑھنے جا ہی نہیں تھا. کہتا ایک دن میں جرمنی میں پڑھتا تھا, یونیورسٹی سے نکلا, میں اپنے گاؤں جا رہا تھا. کہتا جاتے جاتے میں نے لفٹ لینی تھی, ایک بندہ آیا اپنی گاڑی پر, میں نے کہا کہ مجھے ساتھ لے. اس نے مجھے ساتھ بٹھا دیا. وہ بندہ تھوڑا سا آگے گیا, مرد کی اذان ہونے لگی. اس نے کہا بھائی آپ مائنڈ نہ کریں, میں
صرف نماز پڑھ کے آیا، آپ گاڑی لے بیٹھے. کہتا ہے کہ وہ بندہ اترا، میرے دل میں بڑا کلک پیدا ہوا، یا تو مسلمان ملک سے آیا، پاکستان کا رہنے والا، میرے والدین مسلمان، لیکن یہ بندہ جو امریکہ کا رہنے والا ہے، یہ نماز کا کتنا پیار اس کا، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، وضو کرنا بھی نہیں آتا. کہتا میں پاس شرم کے مارے اپنی گاڑی سے نیچے اترا، اس بندے کو دیکھا، اس نے جا کے وضو کیا، میں اس کو دیکھتا رہا، ایسے ویسے وضو کرتا رہا. وضو کرنے کے بعد اس نے نماز چھوڑی. کہتا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا پڑھنا، بس جیسے لوگ کرنے میں کرتا چلا گیا. لیکن مجھے بڑا اطمینان حاصل ہوا، نماز پڑھنے سے میرے دل کو سکون حاصل ہوا. اس کے بعد میں اپنے گاؤں چلا گیا. ساری رات مجھے نیند نہ آئی، میں اللہ کے حضور کچھ نہیں آتا تھا، ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میرے دل میں ماں محبت ڈال دے، مجھے دین کا داعی بنا دے. حضرات آج کوئی بندہ اس دنیا کے اندر موجود ہے، کہتا ہے اس کے بعد میں نے دین سیکھنا شروع کر دیا، پہلے مجھے قرآن کی قائد نہیں آتی، کہتا تو دین سیکھنا شروع کیا، پھر میں نماز کا ٹائم ہوتا یونیورسٹی کے اندر، میں سب کے سامنے اپنی سب بچھاتا، لوگ بڑا عجیب سمجھتے، لوگ دیکھتے ہیں بندہ کیا کر رہا ہے. میں نماز پڑھتا، نماز کا ترجمہ یاد لوگوں کو سکھاتا، قرآن کا ترجمہ یاد کیا، عربی سیکھی، اللہ کا دین سیکھا. حضرات آج دنیا اس کو استاد نعمان علی خان کے نام سے جاتا، سینکڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھا چکا، سینکڑوں لوگوں. پیچھے کیا چھوٹی سی صحبت ایک اچھے بندے کی اس نے زندگی تبدیل کر دی. آج بری دوستیاں ایسے ہی ہوتا ہے، انسان کی بری دوستی بندہ جہاں پر اس کی دنیا تباہ کرتی ہے وہاں پر اس کی آخرت کو تباہ کرتی ہے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داؤد کے اندر 4833 نمبر پر فرمایا الرجل علی دین خلیل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کی چال چلن پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، دوستی کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو اس کا کردار کیسا. یہ نہ دیکھو میرے دوست بڑے بھائی فتنہ ہی، یہ سوچ میرے اچھے دوست کتنے میرے وہ دوست ہیں جو مجھے نماز کی طرف لاتے ہیں، جو مجھے مسجد کی طرف لاتے ہیں، مجھے اللہ کے قرآن کی طرف لاتے ہیں. اگر ایسا نہیں پھر قرآن کی آیت سن لے، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 27 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ایک بندہ ہے ظالم ہے، اللہ نے قیامت کا منظر قرآن میں بیان کر دیا، کہا اپنے آپ کو چک لگا رہا ہے، اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے، ندامت سے، شرمندگی سے، پشیمانی سے بڑا گھبرایا ہوا، ہائے ہائے کی صدائیں، آؤ بتا کی آہائیں. کیا ہو گیا بھائی تجھے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں کاش رسول کے طریقے اپناتا، لوگوں کی باتوں میں آ کر، برادریوں میں آ کر، لوگوں کے تانے کو دے کر میں دین پر عمل نہیں کرتا. لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اس کو پچھتانا پڑے گا. قرآن کہتا ہے آگے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہتا ہے ہائے کاش، ہائے کاش، یہ دنیا کا سب سے سچا سچ آپ کو بیان کر رہا ہوں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس میرے دوست نے مجھے دین سے دور کر دیا، مجھے اللہ کے قرآن سے دور کر دیا، مجھے نماز سے دور کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، جب شیطان کسی کو گمراہ کرنے پہ آتا ہے نا، بندہ اس کی دوستیاں پوری کرتا ہے. آج یہ نہ سوچیں بہت بڑا فتنہ، ہر بندہ سمجھتا ہے میری فلاں بدماش سے بھی دوستی ہے، فلاں بندے سے میری دوستی. اللہ کے بندے سے مجھے دوستی نقصان دے رہے ہیں. اپنی دوستی اللہ والوں کے ساتھ چھوڑ، دینداروں کے ساتھ چھوڑ. جو چیز اللہ کا قرآن کہتا ہے تجھے ذکر سے غافل کرے، تجھے اللہ کے دین سے غافل کرے، کل قیامت کو تجھے اس پر پچھتانا پڑے گا، تجھے پشیمان ہونا پڑے گا. اچھی دوستی، اچھا کردار انسان کو بڑا اچھا بنا دیتا ہے. بری دوستی تو تنہائی دیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا انسان ہے، پیغمبر کائنات نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، کہا اللہم فقہہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب اللہ کا سب سے بڑا مفسر بنا.
یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سینے کے ساتھ لگا کے دعا دی پیغمبر نے، اور کائنات نے دیکھا سیدنا عمر کی پارلیمنٹ ہے، بڑے بڑے لوگ جاتے نام بیٹھے ہیں، وہاں پر ایک چھوٹا بچہ بھی جس کی عمر چھوڑی ہے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کہا یہ بات نہیں، پیغمبر کی دعا اس پر دی، اور یہ قرآن کا سب سے بڑا مفسر ہے۔ حضرات، جس کو پیغمبر نے دعائیں دی اس کی طرح وصیت تو سنے۔ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا کبھی برے بندے کے پاس نہ بیٹھنا، برے بندے کی بیٹھ نہ بیٹھنا، اس کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ کیوں؟ کہا میرے بیٹو، برے بندے کی دوستی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی، پھر اس کو رونا نہیں آتا، پھر اس کو نماز میں سکون نہیں آتا، پھر اس کو نیکیوں کا جذبہ نہیں آتا۔ حضرات، آج اگر دنیا کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں کے اندر، ہماری مسلمان بہنوں کے دلوں سے اگر نیکیوں کا شوق کم ہوا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج دوستی کی کوئی تمیز نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوستیاں زیادہ ہونی چاہیے، دوستوں کے ساتھ مگن ہے، نماز جاتی ہے جائے، فیس بک بھی دوست ہے، اس کے ساتھ مگن ہے، بھائی بارش بلا رہے کوئی پرواہ نہیں، وعدہ بلا رہی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا پیغام آ رہا کوئی پرواہ نہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج اس نے دوستی کا پیار ہو بنا دیا۔ انسان کی دوستیاں اللہ کے پیغمبر نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ صحیح بخاری کی روایت 2101 کہا، ماسل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہا اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے، اچھے دوست کی مثال جس طرح آپ کسی عطر فروش کے پاس ہوتے ہیں، خوشبو بیچنے والے کے پاس، کہا اما ان یشفیہ کا، ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کو خوشبو دے دے، ہو سکتا ہے اگر آپ کو نہ دے، اما اشتریہ، آپ اس سے خریدیں، آپ خریدیں بھی نہ، وہ آپ کو دے بھی نہ۔ کہا جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں نا، خوشبو آپ کو آتی رہے گی۔ یہ ہوتا ہے نا اچھا دوست ہونا، اس کی نماز کو دیکھ کر بندہ نمازی بن جاتا ہے، اس کے سچ کو دیکھ کر بندہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کی والد کی پاسداری کو دیکھ کر بندہ والد کا گمان بن جاتا ہے۔ حضرات، جب برا بندہ ہوتا ہے نا تو اس سے بندہ برائیاں سیکھتا ہے۔ ایک ٹشو بڑا پڑ جاتا ہے، آپ اس ٹشو کو رکھ دیں، ایک سائڈ کا پانی رکھ دیں، تھوڑی دیر کے اندر سارے کا سارا ٹشو خراب ہوتا ہے۔ بھائی اس کی صحبت پانی کے ساتھ ہوئی ہے، اتنا صحبت انسان کی دوستی سے بھی زیادہ اس کا اثر کرتا ہے۔ آپ ایک چند گاجریں لے لیں، کچھ گاجریں آپ اس کو شیرے میں ڈالیں، کچھ گاجریں آپ اس کو سرکے میں ڈالیں، چند دنوں کے بعد جو شیرے والی گاجریں ہوگی نا وہ مربا ہوگی، اور جو سرکے والی گاجریں ہوگی نا وہ اچار ہوگی۔ صحبت جب ہوتی ہے نا تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ حضرات، پیغمبر کائنات کو مثالیں دے کر کہا برے دوست کی مثال پتا کیسے ہے؟ کہا جیسے کسی پٹی والے کے پاس آپ بیٹھے، اس نے پٹی چلائی ہے، کوئی چنگاری نکلے، یہ کا سیاب آپ کے کپڑے کو چلا دے، آپ کے بدن کو چلا دے۔ کہا چلو آپ کا بدن نہ چلائے، آپ کے کپڑے نہ چلائے، جب تک آپ وہاں پر بیٹھیں گے نا آپ دنیا کی بہت محسوس کریں گے۔ پتا کیا چلتا ہے کہ بری دوستی انسان کا ہمیشہ نقصان کرتی ہے اور اچھی دوستی انسان کا ہمیشہ فائدہ کرتی ہے۔ حضرات، ہمیشہ فائدہ کرتی ہے، ہمیشہ اس کو اچھی چیزوں پر لے کر جاتی ہے۔ میں تو یہاں تک پڑھ رہا تھا، پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشدۃ والغیرۃ فی القتالین، کہا یہ جو لوگ منہ سے آتے ہیں ان کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے، دلوں میں سختی۔ آپ جانتے ہیں یہ جو اونٹ ہے نا، یہ ایک سخت مزاج ہے، جانوروں میں سے اس کا مزاج سخت ہے، کئی دنوں یہ پانی اسٹور کر دیتا ہے، کئی دنوں یہ سفر کرتا ہے۔ پیغمبر کائنات کی تعلیمات پر قربان جب کیسا نقطہ دے دیا، بندہ جو بندہ جانور کے ساتھ رہے، سخت مزاج کے ساتھ رہے، کوئی اس کے ساتھ مشاہدہ نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ طرح طرح کی بحث ہوتا نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنے کے ساتھ پیغمبر کائنات کہتے ہیں کہ دل کے اندر سخت مزاج ہو جاتا ہے۔ اگر جانور انسان کی طبیعت پر اثر کرتے ہیں، کیا انسان پر اثر نہیں کرتا؟ کیا انسان بندہ کہتا ہے میں تو بات نہیں کرتا اس سے، میرے پاس ہی بیٹھا ہے نا؟ اللہ کے بندے، برے بندے کے پاس بیٹھنے سے بھی آج تو سائنس بھی کہتی ہے ہر بندے کے بدن سے شوائیں خارج ہوتی ہیں، شوائیں خارج ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ بات نہ بھی کرے آپ کے ساتھ، گندا بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے نا، اس کے جسم سے شوائیں نکلتی ہیں، آپ کے جسم کو متاثر کریں گے، آپ کے اندر آہستہ آہستہ برائی کی تمیز ختم ہوتی چلی جائے۔ اچھے بندے کے پاس بیٹھنے کے اللہ اس کے اچھائیاں آپ کے ساتھ آپ کے اندر آئیں، آپ کا کردار اچھا ہوگا،
آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، جیسے بندے کے پاس آپ بیٹھیں گے ویسا آپ کا کردار ہوگا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، بات کو سمجھاتا ہوں کہ اچھی دوستیاں کیسا فائدہ کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2766 پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ایک خاص فوج بنائی ہے، فرشتوں کی فوج۔ کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جاؤ میرے بندوں زمین پر ذکر کی مدد سے تلاش کرو۔ وہ فرشتے آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کہا وہ زمین پر آ کر دین کی مدد سے تلاش کرتے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے جب مدد ملتی ہے نا اس کو اپنے پر سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ کتنا ڈھانپتے ہیں؟ کہا حدیث ثواب آسمان پر لے جا کے اپنے پر۔ کہا جب مجلس ختم ہوتی ہے نا آسمان پر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ جانتے ہیں سب کچھ، لیکن ان کو گواہ بنانے کے لیے اللہ کہتے ہیں نہیں نجی کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں کے پاس سے۔ کہا وہاں سے یہ معلوم بندے کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ سب بیرون سبحان اللہ کر رہے ہیں، یکبرون وہ تیری تکبیر بیان کر رہے ہیں، یحللون لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، یحمدون الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا میرے بندوں مجھے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ ماں کر رہے ہیں؟ ماذا تسألونی کیا سوال کر رہے ہیں؟ اے اللہ سألو جنت تیری جنت کو مانگ رہے ہیں، تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ حال راؤ جنت ہی میرے فرشتوں مجھے بتاؤ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا لا یا رب العالمین دیکھا تو نہیں۔ کہا حال راؤ جنت ہی اگر میری جنت کو دیکھ لیں کہا کار اشد رغبۃ ایسا شوق اور زیادہ ہو۔ کہا میرے بندوں میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ حال راؤ جہنمی کیا میری جہنم کو دیکھا ہم نے؟ لا یا رب دیکھا تو نہیں ہے نا، اگر دیکھ لیں نہ اگر جہنم کو دیکھ لینا تو پھر تو ان کا خوف اور زیادہ ہو جائے۔ کہا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے فرشتوں اس بات پر گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا اور میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ اے اللہ کہتے ہیں میں ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ آگے جملہ سننے والا ایک فرشتہ کہتے ہیں جیسے اللہ ایک بندہ وہاں پر آیا تھا، اس کا سننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اس کا دین کی بات دینے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی کام آیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو اس کو بھی معاف کر دو، لا یشقی جلیسہم نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے والا وہ کبھی برا نہیں ہوتا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بھائی اچھی دوستی اتنا اثر کرتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے بھائی یہ مولوی لوگ ہیں، یہ نمازی صوفی صاحب میں کیسے بیٹھوں اس کے پاس، یہ اچھا بندہ ہے، یہ تمہارا مطلب دین کی بات ہی کرتا ہے، یہ قبر کی بات ہی کرتا ہے۔ وہ میرے بھائی اگر آج تیرے دل کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہے نا اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج تم نے کسی اچھے بندے کے ساتھ دوستی نہیں کی، بری دوستیاں تیری ہیں۔ اچھی دوستی تو جنت کا مہمان بناتی ہے، اچھی دوستی تو بندے کو جنت عطا کرتی ہے، جہنم سے آزاد کرتی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا، میں آپ کو اور انداز سے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے شہر محترم نے بیان کیا وہ 100 قتل کرنے والا بندہ 99 قتل کیے، گناہ کا احساس ہوا، احساس تو ہوتا ہے کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد اقبال نے کہا احساس ہوتا ہے نا بندہ ہے، احساس پیدا ہوا ایک صوفی کے پاس چلا، کہا حل نہیں توبہ میری توبہ ہے۔ اس نے کہا نا کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے 99 قتل کی۔ اس نے کہا ایک قتل کرو تو جہنم پکی ہے، تو نے تو 99 قتل کر دیے، حکم مانا لیا اس کو بھی قتل کر دیا۔ اچھا پھر احساس ہوتا ہے یار مجھے توبہ کرنی چاہیے، میں نے اللہ کے پاس بھیجا فضل اللہ علیہ عالم، جاؤ جا کے حدیث کو چیک کریں بندہ یہی الفاظ۔ کسی نے کہا نہیں فضل اللہ علیہ عالم فلاں عالم کے پاس چلے، عبادت گزار ہو رہے عالم ہو رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف بندہ عبادت کرتا ہے، ایک ہوتا ہے بندہ صاحب علم ہوتا ہے۔ پیغمبر کائنات نے کہا ایک عالم کی شان ایک عبادت گزار پر ایسے ہے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک ادنا سے آگے بڑھی۔ عالم کی شان اتنی زیادہ ہے، ایک بندہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں نا، عالم وہ فردی نمازیں پڑھتا ہے سویا ہوا برابر، علم کی بات کرنے والا لوگوں کو علم بانٹنے والا، اور پیغمبر کائنات نے مثالیں دے کر کہا، اور میں عالم ہوتا ہے نا مثال دے کر کہا ایک طرف 14ویں رات کا چاند اور ایک طرف ستارے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت کہا 14ویں رات کا چاند ہونا، جو 14ویں رات کے چاند کو فضیلت ادنا ستارے پر ہوتی ہے نا، وہ ایک عالم کو ایک عبادت گزار پر، گنہگار کی بات نہیں، عبادت گزار پر ہوتی ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی کہا
اس عالم کے پاس گیا، عالم نے کہا میں یحول بینک و بین توبتی، وہ اللہ کے بندے تیری توبہ کو کون قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کو ہے اس کام کے لیے، بندوں کو معافی مانگنے کے لیے اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا، لیکن ایک بات ہے، اتنی ارض فلاں، اپنی زمین کو چھوڑ کر فلاں جگہ پر چلے گا، تجھے اپنا ارادہ چھوڑنا پڑے گا، جس بستی میں تم نے جانا ہے نا، قوم یعبدون اللہ فاعبد معہم، وہاں پر لوگ اچھے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر۔ حضرات پیغمبر نے نقطہ بیان کیا، وہ بندہ چلا اس نیک لوگوں کی صحبت کے لیے چلا، اچھے لوگوں کی صحبت کیا برکت ڈالتی ہے بندے کی زندگی کے اندر، پہنچا نہیں اس بستی کے اندر، صحبت ابھی اختیار نہیں ہوئی، ان کا ساتھ بھی نصیب ہوا، اچھی نیت اچھی ہوئی کہ میں نے اچھے لوگوں کے پاس جانا ہے، نیک لوگوں کے پاس جانا ہے، جیسا اللہ تیری شان پہ قربان جاؤں، راستے میں بعد پورا گیا موت آ، اب نیک لوگوں کی بستی دور ہے، برے لوگوں کی بستی قریب ہے، اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ کہ زمین کو معاف، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، تباہ آدھی تو جو برے لوگوں کی طرف دور ہو گیا، اچھے لوگوں والی زمین کو قریب کر دیا۔ حضرات یہ برکت کس چیز کی ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اچھے لوگوں کے پاس جاؤں، اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی نیکی، اچھے لوگوں کے پاس جانا انسان کے دل کو جلا بخشتا ہے، انسان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ آج اگر میرے اندر برائیاں موجود ہیں، اس کا بنیادی فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج میری دوستیاں اچھی نہیں ہیں۔ پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان، کہا کہ بندہ اپنا ایمان پورا کرنا چاہتا ہے نا، اللہ کے بندو ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو ہمارا ایمان، ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایک بندہ ہو اس کی 1000 سال ہو، اس کے پاس ایمان نہ ہو، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ حضرات ایمان پورا ہوتا ہے اچھی دوستی سے۔ پیغمبر کائنات نے کہا من احب للہ وابغض للہ، جو کسی سے دوستی کرتا اللہ کی، کسی کا حسن دیکھ کر نہیں، کسی کا بنگلہ دیکھ کر نہیں، کسی کی لمبی کاریں دیکھ کر نہیں، کسی کا عہدہ دیکھ کر نہیں، جب بھی دوستی کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اس کا ایمان پورا کرتا ہے۔ اور اگر دوستیوں کا معیار ہو نا تو بندے کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کا سگا چچا ابو طالب، آپ پر جان دینے والا، وہ کہا کرتا تھا نا فواللہ لن یصلوا الیک بجمع، اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکہ والے ہیں نا، بندہ جنگیں کر لیتا ہے، بندہ دشمن سے لڑ جاتا ہے، لیکن برادری سے لڑا نہیں جاتا، لیکن یہ نبی کا چچا وہ تھا جو برادری سے ٹکرا گیا، وہ بڑے بڑے چودھریوں سے ٹکرا گیا، اپنوں سے ٹکرا گیا، کہا لائق موسدا پھر ترابی دفینہ، یہ مجھے پہلے قتل کریں گے پھر آپ تک پہنچ سکتے۔ ابو طالب آقا کے ساتھ اتنا پیار کرنے والا، لیکن آخری لمحات میں موت کی کشمکش ہے، بستر مرگ پر موجود ہے، چچا کو پیار آیا، چچا کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا پڑھ دے لا الہ الا اللہ، پڑھ دے کلمہ کلمۃ حاجۃ بہا عند اللہ، میں اللہ کو دلیل بناؤں گا۔ میرے چچا نے کلمہ تو پڑھا، لیکن پاس پورے دوست بیٹھے، ابو جہل بیٹھا ہے پاس، عبداللہ بن امیہ بیٹھا ہے پاس، کہنے لگے صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 3883 ہے، آتا رہا ہوں ان ملت عبد المطلب، اے ابو طالب آج اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر جائے گا؟ دنیاوی اسباب کی بات کرتا ہوں، بندے کو پتا ہوتا ہے بندے نے موت تو نہیں ہے، لیکن علاج ہم پھر بھی کرواتے ہیں۔ دنیاوی اسباب، حضرات چچا بنیادی اسباب کے ساتھ آ گیا، دوستوں کی بات کو مان لیا، بتیجے کی بات کو چھوڑ دیا، کہاں پر گیا؟ جہنم میں چلا گیا۔ یہ بری دوستوں میں بندہ انسان کی آخرت نہیں کر سکتی۔ آج ہم اپنی دوستیاں اچھی کریں، اگر اچھا دوست نہیں ہے نا آپ کے پاس، تنہائی بہتر ہے، اسے تنہی آ کر اللہ کی عبادت کرنے۔ حضرات ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم احمد کے اندر حدیث نمبر 4961 کہا منصور ان یجد حلاوۃ الایمان فلیحب المرء لا يحبه الا للہ، کہا جو بندہ ایمان کا ذائقہ چاہتا ہے نا کہ اللہ اس کو ایمان کا ذائقہ دے دے۔ یہ دوستی کب کرنی ہے؟ جس سے بھی دوستی کرنی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج سب سے بنیادی فیکٹر، اگر ہمارے ایمان میں لذت نہیں ہے،
میں نماز پڑھتا ہوں فوراً خواہش ہوتی ہے جلدی نماز ختم ہو تاکہ دوبارہ کو دنیا میں جاؤں. ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں اے بلال نماز کا ٹائم ہو گیا تو مفاضل جا کے اذان ہے. میرا پیغمبر نماز پڑھے گا اللہ سکون عطا کر دے گا لیکن مجھے سکون کیوں نہیں, میری اولاد کو سکون کیوں نہیں؟ آج میرے پاس ایمان کا ذائقہ نہیں, میں قرآن کی تعریف کیوں حاصل نہیں کرتا, کیوں مجھے مزہ نہیں آتا قرآن پڑھنے میں؟ آج میرے اندر ایمان کا ذائقہ نہیں ہے. وہ ایمان کا ذائقہ کس نے پایا تھا نا؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ابو جہل نے اس کے پاؤں کے ساتھ اونٹ باندھا, ادھر چلا دیا, ادھر اونٹ باندھا, ادھر چلا دیا. صنف نازک ہے, جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. کہا سمیہ ایمان سے باہر آ جاؤ. کہا جان تو جا سکتی ہے, ایمان سے باہر نہیں آ سکتی. وہ ابو جہل اپنے پلان میں ناکام ہو گیا. سیدنا خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سوئی پہ لٹکانے لگے. کہا خبیر ایمان سے باہر آ جاؤ. کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان سے باہر نہیں آ سکتی. وہ سیدنا خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے اتارے, کوئلوں پر لگا دیا. بندہ آج کا مسلمان 10 روپے کے مفاد کی خاطر ایمان چھوڑ دیتا ہے. ایک پیغمبر کے صحابہ تھے, جسم کو ننگا کر کے لٹا دیا گیا پتھروں پر. کہا خباب ایمان کو چھوڑ دو. کہا جان تو جا سکتی ہے, جسم تو جل سکتا ہے لیکن بندہ ایمان سے باہر نہیں آ سکتا. ایمان میرے پاس جنسیت ہنسا ہے, ان کو ایمان کا مزہ تھا, ایمان کی لذت تھی. آج میرے پاس ایمان کی لذت نہیں ہے. اگر ایمان کی لذت ہونا تو پھر میں بے ایمان نہ رہوں. آج میرے پاس ایمان کی لذت ہونا, ایمان کی لذت ہو تو کبھی میرے دن میری راتیں قرآن سے خالی نہ ہو. آج میرے پاس ایمان کی لذت ہونا تو کبھی میں جھوٹ نہ بولوں, وعدے کی خلاف ورزی نہ کروں. آج میرے پاس ایمان کی لذت ہو تو میں پیغمبر کی سنتوں کی مخالفت نہ کروں, میں اپنی موت کو یاد کروں. حضرات اس کا بنیادی فیکٹر پتہ کیا ہے؟ اگر میرے دل میں ایمان کی لذت نہیں ہے, پیغمبر کائنات نے کہا ایمان کی لذت تو اچھی دوستیاں کرنے سے آتی ہے, اللہ کے لیے دوستیاں کرنے سے آتی ہے, اللہ والوں کے ساتھ ملنے کے ساتھ آتی ہے. آج میری دوستیاں بری ہیں, آج میرے دوست برے ہیں. میرا برا دوست موبائل ہے, فیس بک میرا برا دوست ہے, واٹس ایپ میرا برا دوست ہے, میں نے اس کو دوستی بخشی ہوئی ہے. جب میری دوستیاں بری ہیں بندہ تو میری ایمان کی لذت کیسے ہے؟ وہ پیغمبر کے صحابہ ایک لمحہ آپ کے پاس ٹھہرتے تھے تو کہتے تھے جان تو جا سکتی ہے, ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. کیسے تھا؟ صحبت اچھی نہیں. میں تو یہاں تک پڑھ رہا تھا, پورا کوئی عزیز فوت ہو جائے نا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسریعوا بالجنازہ, کوئی بھی بندہ فوت ہو جائے نا جنازہ جلدی کرو. کیوں؟ کہ اگر وہ اچھا ہے نا تو جنت کی نیت سے اس کا انتظار کرو, تم جلدی اس کو دفناؤ, اللہ اس کو جنت دے گا. اور آگے والا بندہ سننے والا ہے کہ اگر وہ برا بندہ ہے نا تو گھر میں وہ نحوست پال کرنا, تمہارے گھر میں اس کی نحوست ہے. فشرتم تضعونه عن رقابكم, برا بندہ ہے نا, برا بندہ, اس کا کردار برا ہے, تم کیوں اس کے شرط اپنے پاس رکھی بیٹھے ہو؟ بھائی ایک بندہ مر بھی جائے گا, بندہ گندا ہو, اس کی ڈیڈ باڈی گھر پر اثر کرتی ہے, بندے کی گردنوں پر اثر کرتی ہے, زندہ بندہ اثر نہیں کرے گا. آج یہ مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نہیں میرے بڑے دوست ہیں, میرے اتنے فرینڈ ہیں, میرے اتنے جار ہیں. وہ بھائی یہ دوستیاں تجھے جنت میں لے جائیں گی. اچھی دوستیاں تلاش کر, اچھے دوست تلاش کر, اچھے بندوں کے ساتھ اپنی اٹھنا بیٹھنا بنا. اور نبی علیہ السلام نے کہا جامع ترمذی کی روایت نہا عن جلود السباع, کہا یہ جو ہوتے ہیں نا درندے, ان کی کھالیں لے کر چمڑا بنا کر گدیاں بنا کر اوپر نہیں بیٹھنا. درندہ مر کے اس کی چمڑے کو دباوت دے کر اس کا چمڑا بنا کے گدی بنا رہی ہے, کہا اس کے اوپر نہیں بیٹھنا, نہیں بیٹھنا اس کے اوپر. سائنس کیا ہے, فلسفہ کیا ہے؟ پیغمبر کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. مفسرین نے لکھا, شارحین نے لکھا, ایک درندہ ہوتا ہے نا, مر جائے اس کی کھال آپ نے اس کی گدی بنا کر ادھر بیٹھی. درندے کے اندر خوبی کیا ہوتی ہے؟ چیر پھاڑ کرنا, ظلم کرنا. جو بندہ اس کے اوپر بیٹھے گا اس کے اندر صفتیں ہیں, تو بندے کی بندے کا صفتیں نہیں آئی. حدیثوں پر کب ہم غور و خوض کریں گے, کب ہم سوچیں گے؟ بندہ اچھی صحبت والوں کے پاس بیٹھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغے کو دیکھو نہ ہوگا یہ اپنی آواز نکال رہا ہے, اللہ کے فضل کا سوال کرو. اچھا کیوں فضل کا سوال کرنا ہے؟ کہا اس نے اس وقت فرشتہ دیکھا ہوتا ہے, اور کہا جب گدھے کو دیکھو نا
گدا بھیگ رہا ہے، اپنی آواز نکال رہا ہے، تو پناہ مانگو اللہ. کیوں؟ کام سے شیطان کو دیکھو. اس سے مفسرین نے لکھا اچھا ایک مرغا ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے وہ جگاتا ہے. اس نے فرشتے کو دیکھا، اس کے پاس دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ایک نے شیطان کو دیکھا، کہا اللہ کی پناہ مانگو. تو بھائی اچھی بندے کے پاس رہنے سے دعائیں قبول نہیں ہوں، ضرور ہوں. آج اچھی مجلسوں کا فقدان ہے. اچھی مجلس مجھے قرآن سے سنوں گا میں، اس کا وجہ یہ بھی ہے کہ آج میری مجلس ہو رہی ہے. اپنی مجلس کو اچھا بنائیں. پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، واللہ جس طرح نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، عبادات کرنا نیکی ہے، اسی طرح ہی اچھے دوست تلاش کرنا بھی نیکی ہے. نبی علیہ السلام کا مشہور فرمان، کہا دو بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جب ماں آ جائے گی، ماں ہو جائے گا، اللہ کے دونوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. کن کو؟ رجلان تحابا فی اللہ، جن کی دوستی کس لیے اللہ پر آنے کا، اللہ کے رسول پر آنے کرنے کے لیے. ایمان کو تازہ کیا جائے. مسلم احمد کی روایت میرے سامنے ہے 22,783. بہت بڑا ایک تابعی سیدنا ابو مسلم خراسانی کہتے ہیں میں دمشق کے علاقے کے اندر گیا. جب وہاں پر پہنچا تو مسجد کے اندر میں سب سے پہلے گیا. کہتا ہے حدیث کی کلاس لگی ہوئی، میں نے نا حدیث کی کلاس دیکھی، ایک بندہ ان کو پڑھا رہا ہے، ایک بندہ علم دے رہا ہے. تو میں نے کسی سے کہا اس بندے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پیغمبر کا صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں دل میں بڑا شوق پیدا ہوا، اس کا علم دے کر مجھے محبت ہو. کہتے میں نے پوچھا کہ کس وقت کلاس کر رہا ہے؟ کہا ہر روز ظہر کے بعد. کہتے اگلا دن میں وہاں پر مہمان تھا، میں نے گھر سے وضو کیا، میں ظہر سے پہلے مسجد کے اندر آ گیا. کیا قربان جاؤں اے معاذ بن جبل، جہاں پر تو لیٹا اللہ میرے اوپر رحمت نازل کرے. کہا میرا یہ خیال تھا کہ میں مسجد میں سب سے پہلے کہ کیا دیکھا میں نے، مجھ سے بھی پہلے سیدنا معاذ بن جبل مسجد جا کے سنتے جاتا ہے، اللہ سے مانگ رہے، سنتے پوری کی. میں نے پیچھے نفل پڑے، میں آ گیا ان کے پاس. میں نے کہا یا معاذ انی احبک فی اللہ، میں تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا حجارت نہیں سوئی، میرے کپڑے سے پکڑا اور مجھے قریب کر دیا. کہا اللہ، کیا اللہ کی قسم میرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے؟ کہا اللہ، واقعی اللہ کی قسم. 3 مرتبہ پوچھا. اس نے کہا خوش ہو جا بھائی نہیں سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر کائنات کو سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب دو بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ آسمانوں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا اے میرے بندو این المتحابون فیہ، وہ دنیا میں میری خاطر محبتیں کرنے والے آ جائیں اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتے ہیں. آج تو بندہ اچھے کے دان کا مالک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، بندہ اگر چھٹو جی یہ کی ویلیو پر اچھے بندے والی آ رہی ہے وہ بھائی یہ تیرے محلے کا ولی ہے، اس کا اکرام کر، اس کے ساتھ دوستی کر. دوستیاں کبھی معیار بڑھانے نہیں ہونی چاہیے تھے، دوستی کا معیار بدلے نہیں ہونی چاہیے، دوستی کا معیار بہت نہیں ہونا چاہیے ایم پی ایم ایل اے. دوستی کا معیار نیکی ہونی چاہیے، وہ چاہے اس کے جوتے پھٹے بنانے بھی ہونا، کپڑے پھٹے بنانے بھی، تیرا دوست وہی ہونا چاہیے. کہتے میرا ایمان تازہ ہو گیا جب اس نے کہا نا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. تو میں جب باہر نکلا نا، انسان کی طبیعت ہے اچھی بات سنتا ہے بیان کرتا ہے، جب کام آتا ہے نا پھر بھی بیان کرتا ہے. اس وقت تک بندہ فریش نہیں ہوتا جب تک اپنا کام آگے بیان نہیں کرتا. اس وقت تک بندے کی خوشی دوبارہ نہیں ہوتی جب تک خوشی آگے بیان نہیں کرتا. کہتے میں کلاس پڑھ کے باہر نکلا، ایک بندہ مجھے ملا، میں نے کہا یار آج معاذ نے تو میرا ایمان تازہ کر دیا. کہا کیا کہا؟ اس نے کہا جو بندہ اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے نا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے. کہتا ہے میں تجھے اس سے بھی اچھا نہ سناؤں. کہا کیا؟ کہا میں نے بھی پیغمبر کائنات سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب دو بندے اللہ کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ کے لیے، یار اللہ راضی ہو جائے، اس سے نیکی سیکھوں گا، اس سے اچھے کام سیکھوں گا. کہا اللہ آسمانوں پہ کہتا ہے فَعَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّا، ان دونوں کو میں اپنی محبت عطا کرتا ہوں. وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّا، خرچ کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے. کسی کو دیتا ہوں کچھ مال، اللہ راضی ہو جائے.
کسی کے ساتھ بیٹھ تو اللہ راضی ہو جائے. اللہ آسمانوں پہ کہتا ہے وہ میرے بندے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے, اللہ کے لیے دوستیاں کرتا ہے, اللہ کے لیے بیٹھتا ہے, میں نے تجھے اپنی محبت ادا کی. یار کہاں کبھی سوچا کرے کہاں ہم حقیق پانی سے پیدا ہونے والے اور کہاں وہ آسمانوں کو بنانے والے, یار کہاں وہ کلمہ کل کہنے والا, وہ کہاں وہ ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا, وہ اتنی نعمتیں عطا کرنے والا جو ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں نا, اگر انہیں کو گننا شروع کر دیں بندہ ہم شمار نہیں کر سکتے. جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے, وہ ہم سے پیار کرے. وہ ایک بندہ اپنی بستی سے نکلا, مسلم کی روایت ہے, بستی سے نکلا, اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیج دیا, کہا اینا فرید کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اس بستی کے اندر میرا ایک دوست رہتا ہے, اللہ نے اس سے محبت کرتا ہے, آج تو فرصت نہیں ہے کاروبار سے. وہ کہتا ہے رشتے داروں کو ملنے نہیں جاتا, والدین کو ملنے نہیں جاتا, تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ بھائی تیرا ٹائم, تیرا یہ کاروبار تیرے والدین سے اکثر نہیں ہے, کبھی وقت نکال کے اپنے رشتے داروں کے پاس ملنے جایا کر, اللہ کے لیے اپنے اللہ کے لیے دوستوں کے ساتھ ملنے جایا کر. ملے گا کیا؟ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کرے. وہ بندہ نکلا اپنی بستی سے, جا کر اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا, آئی نبی کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اس بستی کے اندر میرا ایک دوست رہتا ہے, اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کر. اس نے کہا باقی ہر لقب اتنے آمادے تو وہ کہا اس کا کوئی اور احسان تو نہیں؟ کہا اور کوئی اس کا احسان نہیں, بس اپنا وقت نکال کر اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے. اس نے کہا پھر خوش ہو جا, میں آسمان کا فرشتہ ہوں, تجھے بتانے آیا ہوں, اگر تو اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہے نا تو اللہ نے تجھے اپنی محبت عطا کر. کبھی وقت نکال کر جایا کرے اللہ والوں کو ملنے کے, انشاءاللہ دعائیں دیا کرے. جا وہ صحابہ کرام کا منشور آخری آپ کو دعا سناتا ہوں. یہ دوستیں کتنا اچھا اثر کرتی ہیں, کتنا برا بھی اثر کرتی ہیں انسان کے اوپر. سلسلہ سیاح کی روایت اس دعا کا ہم یاد کریں, اس کے اندر دنیا کی خرچ ہے جاتا ہے. 3137 نمبر روایت. ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من جار السوء, اے اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پڑوسی برا ہو, گھر آس پاس برے ہو, میں پناہ چاہتا ہوں. ومن زوجۃ تشیبنی قبل المشیب, اے اللہ ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی ادائیں مجھے وقت سے پہلے برا کریں. بیوی اچھی نہ ہو, اس کا کردار اچھا نہ ہو, بندہ وقت سے پہلے برا ہو. اللہ کے پیغمبر نے اتنا کہا ومن زوجۃ تشیبنی قبل المشیب, کہا جس کی ادائیں جس کی حرکتیں مجھے وقت سے پہلے پورا کر دیں, اے اللہ مجھے ایسی بیوی سے تیری پناہ دے. ومن ولد یکون علی ربہ, کہا اے اللہ ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اولاد میرے اوپر حکمران نہ ہے. میں نے دیکھا بندہ والد کروڑوں پتی ہے, جو ہی اولاد جمع ہوئی نا ہاتھ مانتا ہے اپنی اولاد کے سامنے, تو دور ہو جاتا ہے, کہ کیا کروں کیا کروں, مجھے میرے گھر پڑھتے ہیں, یہ میرے اوپر حکم چلاتے ہیں, مجھے اتنی بھی عزت نہیں دیتے. یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھنا تیرا کام ہے. کبھی زندگی میں تیرا مہلت ایسی نہیں آئے, تیری اولاد تیری تابع ہو. یہ دعا کیا, ومن ولد یکون علی ربہ, اللہ ایسی اولاد سے مجھے پناہ میں رکھ لے جو اولاد میرے اوپر حکمران بنے. تیسری چیز کہا ومن مال یکون علی عذابہ, اے اللہ ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس مال کے آنے کے بعد میرا ہم تباہ ہو. میں نے بندہ ایسے بندوں کو دیکھا ہے جب ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھا نا, فریش, اب اللہ نے گاڑیاں دے دی ہیں, اب نیند بھی آتی, سکون بھی چلا گیا. جہاں پر مال ہے نا وہاں پر زندگی بھر کی ٹینشنیں بھی آ گئی, وہاں پر زندگی بھر کی پریشانیاں آ گئی. کہتے ہیں یار وہی دور چلے اچھا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, جب کھانے کے لیے ایک روٹی تھی نا سب کچھ. اب 10 کھانے ہوتے ہیں نا, لیکن کھانا ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھانا, آپ کی طبیعت کو نقصان دے, شوگر بھی ہے, آپ کو فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے. وہی مال یکون علی عذابہ, اے اللہ ایسا مال مجھے نہ دینا جس مال کے آنے کے بعد میرا ہم تباہ ہو. اور آخری جملہ سننے والا بندہ اس دعا کے اندر سب کچھ کیا, کہا ومن خلیل الماکر, جو ہمارا دوست, کہا ایسے دوست سے میری پناہ دے, اے اللہ ایسا دوست مجھے نہ دینا. کون سا دوست؟ عینہ ترانی, جس کی آنکھ مجھے دیکھتی ہے, وقلبہ یرعانی, لیکن اس کا دل میری جاسوسی کرتا ہے, دل جاسوسی کرتا ہے. کیسا؟ ان رآ حسنا, میری اچھائی دیکھتا ہے نا, دفنا اس کو دفن کر, بھائی اس کی اچھائی نہیں بتانی کسی کو, بھائی یہ بندہ تو فیمس ہو جائے گا, اس کو تو اللہ عزت دے دے گا. اگر اس کی اچھائیاں بیان کر دی لوگ کہیں گے یہ بڑا عزت والا ہے,
اگر اس کو عزت مل گئی تو مجھے کون دے گا؟ اگر اس کو اللہ نے مقام دے دیا تو مجھے کون دے گا؟ عقیدے کی خرابی بھی ہے اور یہ برا دوست بھی ہے۔ وَإِنْ رَآ سَيِّئَةً أَضَاعَهَا، پیغمبر کائنات نے کہا برا دوست جو ہوتا ہے نا، جب تیری برائی دیکھے گا نا، تیری برائی دیکھے گا، لوگوں میں پھیلائے گا، اس نے یہ بھی کام کیا، اس نے یہ بھی کام کیا تھا، یہ تو بڑا گندا بندہ ہے، سائڈ پہ جائے گا یار ہے تو میرا دوست لیکن بندہ بڑا کمین ہے، سمجھاتا نہیں ہے اس کو، اس کی کمینیوں کا اصلاح نہیں کرتا، بلکہ اس کی کمینیوں کو لوگوں کے آگے بیان کرتا، مشہوری کرتا اس کی، کہا یہ برا دوست۔ آج یہ بھی آپ کو دعا یاد کرنی ہے تو اللہ کے لیے دعائیں کیا کریں، اس طرح آپ دعائیں کرتے ہیں نا اللہ مجھے شفا دے دے، اس طرح یہ بھی دعائیں کیا کریں۔ میرے سامنے بڑے واقعے کا میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں، بڑے بڑے صحابہ کرام نے، بڑے بڑے تابعین نے جہاں پر گئے سب سے پہلے استخارہ کی، اللہ سے دعا کی، اللہ میسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے اچھے دوست عطا کر۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے صحت دے دے، یہ دعا ہم نہیں کرتے اللہ مجھے اچھے دوست دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دوستیاں اچھی بنائے، ہماری نتیجہ بنا